بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ الفاتحہ کا مطالعہ کیا تھا، تو ایک تو ہم نے اس کا ایک رواں ترجمہ دیکھا اور کچھ اس میں ہم نے ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ کیا کہ عمل بالقرآن جو قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک بہت اہم ڈائمنشن ہے کہ اس کو ہم اجاگر کریں، اس کو ہم نمایاں کریں۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ کل ہمارا جو کنیکشن تھا ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا سورہ فاتحہ کو جلدی سے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کا ہم نے کہا تھا کہ ایک معنی شکر بھی کیا گیا، اور شکر کا معنی کرنے سے ترجمہ ذرا زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تو تمام شکر اللہ کا، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب مطلب پالنہار، پالنے والا، عالمین جہان، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو جن پہ اللہ کا انعام ہوا یہ چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ جن پہ اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائیوں کی جماعت ہے۔ یا مغضوب علیہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے بھٹک گئے، علم کے باوجود گمراہ ہو گئے، اور ضالین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بغیر علم کے اپنی اگنورینس، اپنی جہالت کی وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے۔ تو دو قسم کی کیٹیگریز ہیں جو سیدھے رستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں پتہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ پاتھ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اب پھر وہ الٹے رستے پہ چلتے ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوا۔ اور ایک وہ ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ ضالین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جو ہے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے، یہ جو ڈیویٹڈ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اچھا، یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے مصباح القرآن کے نام سے، پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب کی۔ اس پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کوئی تقریباً 16-17 سال لگائے ہیں انہوں نے عام پبلک کے لیے، کہ ان کے لیے قرآن فہمی کو آسان بنا سکیں۔ تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس میں آپ لوگ ترجمہ یاد کریں، اور ترجمہ یاد کرنے کا یہ بہت آسان طریقہ کار ہے کہ اس کو اردو کی ویکیبلری سے جوڑ دیا جائے۔ جیسے اب یہاں پہ الحمدللہ، تو اب انہوں نے نیچے جو ہے آپ دیکھیں گے قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت۔ الحمدللہ اردو کا لفظ ہے، اردو کا فریز ہے، محاورہ بن گیا، اللہ کا شکر۔ تو مطلب ہر دوسرے بندے کو اس کا معنی آتا ہے۔ رب کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ پالنے والا، سسٹینر، رزق دینے والا، پھر اس کے بعد تربیت کرنے والا، یہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ عالمین، عالم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر۔ تو عالم کی جمع عالمین، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، عالموں کا رب۔ مالک، مالک بھی اردو زبان کا لفظ ہے، ملکیت کا لفظ اسی سے بنا ہے، اونرشپ کو کہتے ہیں، مالک جو اونر ہے۔ اس کے بعد کیا، یوم، یوم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم آزادی، آزادی کا دن، یوم آخرت، آخرت کا دن۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ دین کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن دین کے معنی میں، بدلے کے معنی میں، ریوارڈ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ یہاں اس کو مثال کے طور پہ نہیں لے کے آئے۔
ایاک نعبد، نعبد بھی عبادت، عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عابد ہے، معبود ہے، تو یعنی ایک سینس آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی عربی کی ویکیبلری ہے، اس کو آپ نے لنک کرنا ہے آپ کی جو آلریڈی ویکیبلری ہے اردو کی، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو لنک کر دیں تو آپ اس کا ایک مجموعی سا مفہوم نکال پائیں گے، اس کا ایک مجموعی سا ترجمہ جو ہے وہ آپ آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا گرامر والا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ تو نعبد و عبادت سے ہے، اس کی بنیادی معنی جو ہے وہ عبادت ہے۔ واو، واو اور کے معنی میں آتا ہے، شان و شوکت، شان اور شوکت، عفو و درگزر، عفو اور درگزر کرنا، ٹھیک ہے، واو اور کے معنی میں۔ نستعین، استعانت کا لفظ، تعاون، معاونت، معاون، تو اب یہ سب اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اہدنا، ہدایت سے، ہدایت کا لفظ، ہادی برحق، یہ تھوڑی سی مشکل لفظ ہے اردو زبان کا، لیکن بہرحال استعمال ہو جاتا ہے۔ ہادی، ہادی کہتے ہیں گائیڈ کرنے والا، رہنما، قرآن میں بھی یہ ویکیبلری آئی ہے۔ الصراط، جیسے پل صراط کا لفظ، ٹھیک ہے، پل تو پل کو کہتے ہیں، صراط رستے کو کہتے ہیں، تو صراط مستقیم کا لفظ بھی بلکہ اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، سیدھا رستہ، مستقیم، جیسے خط مستقیم، سیدھا خط، اسٹریٹ لائن، استقامت بھی اسی سے ہے، سیدھا چلنا، سیدھے رستے پہ چلنا۔ انعمتا، انعمتا کا لفظ انعام، نعمت، منعم، منعم انعام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اب یہ سب اردو کی ویکیبلری ہے۔ علیہم، یہ علا کا جو لفظ ہے اس کے عنوان، علی الاعلان، یہ علی الاعلان میں یہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اعلان کرتے ہوئی، علی العموم، عام طور پر کے معنی میں آتا ہے، علا کا لفظ عام طور پہ پر کے معنی میں، علیہم یعنی ان پر۔ المغضوب، مغضوب غضبناک، یعنی جس پہ غضب ہوا، غضب سے ہے یہ۔ ضالین، اس سے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ضلالت کا، گمراہی کا۔ تو یہ ہم گروپ میں بھی شیئر کریں گے، یہ جو ہے مصباح القرآن، یہ پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب کی یہ مصباح القرآن ہے، ٹھیک ہے، بیت القرآن سے پبلش ہوئی ہے، تو اس کا یہ جو PDF ہے میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس کو ضرور دیکھیں۔ مطلب اس کلاس کو اس طرح سے نہ لیں کہ ٹیچر آیا اور اس نے جو ہے وہ 1 گھنٹہ لیکچر دیا اور اپنی یاسین پکی کر کے چلا گیا۔ مجھے تو ترجمہ پہلے ہی آتا ہے، صحیح بات ہے، تو پتہ نہیں 16-17 دفعہ جو ہے وہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ آپ کی ایکٹیویٹی جتنی زیادہ کلاس میں بڑھے گی تو آپ کی لرننگ اس سے ہوگی، میرے زیادہ بولنے سے آپ لوگوں کی لرننگ نہیں ہوگی، آپ کے کام کرنے سے آپ کی لرننگ ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تعلیم کے 2 نظام ہیں، ایک مدارس میں چلتا ہے جس میں سارا برڈن استاذ کے اوپر ہوتا ہے، اب استاذ پھر بنتا ہی رہتا ہے، مدرسے میں استاذ بنتا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ ایک کتاب جو ہے وہ اس نے 20 50 دفعہ پڑھانی ہے، ہر دفعہ میں 2-4 نئی شروعات دے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ کیا ہے، وہ لسنر ہے، بس وہ سنی جا رہا ہے، روب کے اندر آئی جا رہا ہے، بڑا علم ہے، بڑا استاذ کے پاس علم ہے، تو اب یہ ہے کہ شاگرد نہیں بنتا۔ اب جو یونیورسٹی کا نظام ہے نا، اب اس میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا ہے، برڈن ڈالا ہے، یہ اچھا ہے، اس سے اسٹوڈنٹ بنتا ہے، اسائنمنٹس دے دیں اس کو، کوئزز کے اوپر لگا دیا، ٹھیک ہے، ابھی تمہارا مڈ ٹرم ہو رہا ہے، ابھی تمہارے سیشنل ہو رہے ہیں، ابھی تمہارا فائنل ہو رہا ہے، فلاں یہ کرو وہ کرو، دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، تو بگاتے رہیں اسٹوڈنٹ کو، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو یہ جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اس میں عملاً پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کچھ لرن کریں گے، کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ عملاً پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ایک لسنر کے طور پہ آ کے بیٹھ کے برکت کے لیے سن لیں گے، تو وہ برکت تو ہے، وہ تو ہے، ظاہری بات ہے، ایک اچھا ٹائم گزر رہا ہے، نیکی کا ماحول ہے، خود اس کے لیے چل کے آنا اور یہاں بیٹھنا، وقت نکالنا، یہ از خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، اسٹرگل ہے، وہ تو ہے ہمارے یہاں۔ تو ایک کانسیپٹ عام طور پہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے نا جی، قرآن سے گزر جائیں بس، مطلب سن لیں ایک دفعہ کہ اللہ میاں کہتے ہیں، وہ عمل کی بات وہ کبھی کسی خانے میں ہوتی نہیں ہے۔ تو نہیں، یہ ہمیں شروع سے ہی عمل جو ہے نا، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے، عمل بالقرآن کے لیے، ٹھیک ہے، تو شروع کی جو بھی تفاصیل لکھی گئیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، تفسیر تبری وغیرہ،
تو وہاں آپ ان کا مقدمہ کو پریفیس وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں امر بالقرآن بہت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے، 10 آیات پڑھ لیتے تھے، اگلی 10 آیات سیکھتے نہیں تھے جب تک 10 آیات پہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے 8 سال لگ گیا سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ تو یہ تھا کہ عمل ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو عمل کے اندر قرآن جب ڈھل جائے گا نا تو پھر یہ وہ قرآن ہے جو کبھی بھولے گا نہیں، یہ نہیں بھولے گا۔ آج جو قرآن عمل کے اندر نہیں ڈھلے گا وہ بھول جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، قرآن بچے حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اسی بچے کو یاد رہتا ہے جو روزانہ اس کو پڑھ رہا ہے، دہرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو چیز آپ کے عمل میں آ جاتی ہے، اب آپ حسن المسلم سے دعائیں آپ یاد کرتے ہیں، جو آپ کے عمل میں آ جاتی ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہیں، اور جو آپ ہفتے تک پریکٹس میں نہیں رکھیں گے ہفتے بعد آپ کو وہ دعا بھول جائے گی۔ تو اصل میں علم وہی باقی رہ جاتا ہے جو انسان کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، باقی وہ بس اس کی میموری میں، شارٹ ٹرم میموری میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ خیر بہرحال سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے جہاں تک فضائل کی بات ہے، اگر ہم اس کے فضائل کی بات کریں تو بہت سارے فضائل ہمارے سامنے صحیح احادیث میں اس کے فضائل ملتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب شیطان کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ ہیں، بہت بڑھ گئے ہیں، یہ اسکرین کی وجہ سے، میوزک وغیرہ کی وجہ سے۔ تو میں باقاعدہ تجربات کرتا رہتا ہوں، اس قسم کے روحانی تجربات مجھے بچپن سے بڑا شوق ہے۔ تو وہ جس کمرے کے اندر آپ کے جو ہے نا میوزک بجتا ہو، بھلے وہ کارٹون کا ہو، نیوز کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہاں سے روحانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور آپ کسی کمرے سے 1 آدھ مہینے کے لیے نا آپ یہ طے کر لیں کہ وہاں کوئی میوزک نہیں بجے گا، اور صرف آپ وہاں کوئی نیک عمل کریں گے، کوئی کبھی تسبیح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، وہاں آپ نے ذکر اذکار کر لیا، وہاں جو ہے وہ آپ نے کوئی جانماز بچھا کے اپنی سنن نوافل پڑھ لیے، یقین مانے مہینے بعد آپ اس کمرے میں جائیں گے تو آپ کو لگے کہ جیسے پتہ نہیں میں کسی اور جگہ پہ آ گیا۔ ایک روحانی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ماحول کے اندر جیسے ایک اسپرچویلٹی، ایک روحانیت آ جاتی ہے اور انسان اس کو محسوس کرتا ہے، مطلب وہ اتنی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، انسان کو احساس ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ضرور مطلب انسان کو نا اس حوالے سے توجہ کرنی چاہیے۔ تو سورہ بقرہ گھر میں اگر آپ لگاتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لگا دیں گے تو بہت کچھ لڑائی جھگڑے آپ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عامل حضرات ہیں، ایکسپرٹس ہیں، تو وہ عام طور پہ سورہ بقرہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں مطلب میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے یا گھر بار میں جو، تو وہ اسی وجہ سے کہ شیطان وسوسے وغیرہ ڈالتا رہتا ہے، تو کم از کم وسوسے کا اختیار تو اللہ نے اس کو دیا ہے نا، تو اور نہ صحیح ہر وقت وسوسہ ڈالنے میں لگا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی خاص طور پہ تلاوت کرنے سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، میوزک کے اوپر آتا ہے، تصویر کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن سے بھاگتا ہے، اذان سے بھاگتا ہے، ذکر اذکار سے بھاگتا ہے۔ لیکن ہم اصل میں گھروں میں نیک اعمال کرتے ہیں، ساتھ میں یہ سارا بھی ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے، بگا کے پھر دوبارہ ہم اس کو بلوا لیتے ہیں۔ چلیں بارہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے اور انہیں بادلوں کے سائے کی طرح ڈھانپ لیں گے، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ 2 چیزیں، ایک تو قیامت والے دن، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بادلوں کا سایہ ہے، بعد میں یہ بھی ہے کہ جیسے یہ پرندے کے پر ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ دونوں پرندے کے پروں کی طرح جو ہے وہ سایہ کر لیں گے جو ان 2 صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ان کو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو۔ اور دوسری بات کیا کہی گئی کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ پڑھے۔ سورہ بقرہ اگر پڑھ نہیں سکتا انسان تو کم از کم گھر میں لگا لے۔ آج کل تو مطلب یوٹیوب کے اوپر بہت اچھے اچھے قاری حضرات مل جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کو لگا لے تو انشاءاللہ سے اس سے بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گے، شیطان سے کافی ہو جائیں گے۔
اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کا کچھ حصہ ہمیں یاد ہو، پورا قرآن نہ صحیح لیکن قرآن کا سلیکٹڈ پورشن، کچھ خاص آیات جن کی بہت زیادہ امپورٹنس یا سگنیفیکنس ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ یہ آیات بڑی اہم ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور بھی کافی ساری صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھیں، جیسے سورہ ملک ہے، رات سونے سے پہلے آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، زبانی یاد ہوں گی تو پھر ان کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر زبانی یاد نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ انسان آج کل تو وہ قرآن مجید پاکٹ سائز میں مل جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ موبائل کے اندر کوئی اچھی سی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن مجید کی، تو رات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، تو آپ مہینہ اس کو صرف دیکھ کے پڑھ لیں، مہینے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہو۔ بچے کو آپ رات سونے سے پہلے نا 2 ہفتے آیت الکرسی پڑھا دیں، صرف پڑھا دیں، 2 ہفتے کے بعد اسے کہیں پڑھو تو وہ آدھی سے زیادہ پڑھ لے گا خود ہی۔ انسان ایسے ہی ہے، دیکھ کے پڑھنے سے بھی قرآن یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھ کے سوئیں کہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اور یہ معراج کی رات یہ آیات دی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ زمین پہ نازل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں یہ آپ کو بطور تحفہ دی گئی۔ ایک اور روایت ہے صحیح ابن حبان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اونٹ ہے، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، کوہان کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ کوہان سمجھتے ہیں نا؟ ہم، ہاں، تو وہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب وہ اونٹ کی سب سے اونچی جگہ ہے نا، تو اسی طرح سے سنام القرآن، قرآن کی چوٹی، قرآن کی سب سے اونچی جگہ، ٹھیک ہے، وہ یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کی خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت فضیلتیں ہیں، اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، تو اور بہت ساری جو ہے وہ فضائل ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ اب ہم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی نا مطلب تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے نا اس کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں یہاں سے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، الف لام میم۔ کچھ صورتوں کے اندر شروع میں یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی بیان نہیں کیے جاتے، واللہ عالم، ان کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حروف لانے کا مقصد اور حکمت یہ تھی کہ دیکھو ان حروف سے، ان الفابیٹ سے یہ قرآن مجید بنا ہے۔ الف لام میم یہ الفابیٹس ہیں، جیسے انگریزی میں ہے ABC، اردو میں ہے الف با، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عربی کے اندر بھی ہیں۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ الفابیٹس تمہاری اپنی زبان کے ہیں، ان سے یہ کلام بنا کے لے آؤ۔ تو یہ گویا کہ ایک چیلنج تھا۔ بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی، تو یہ حکمت بہرحال سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ حکمت بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ حکمت ہے، بہرحال دیکھو یہی الفابیٹس ہیں جن سے یہ قرآن بنا ہے۔ موسٹلی جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ہاں، اس میں سے 90% صورتیں ایسی ہیں جس میں اگلی جو آیت ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے، ایسے ہی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ اب یہ وہ سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ یہ کتاب ہے سامنے آپ کے، ٹھیک ہے، دس بک کہنا چاہیے نا، تو اس کے لیے حاذا کا لفظ ہوتا ہے، حاذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتاب۔ تو ابھی جب سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے جب آپ علیہ السلام مدینہ گئے ہیں، تو پھر مدینہ کے شروع دور میں، ابھی تک قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مکہ میں آپ 13 سال رہے، مدینہ کے اندر آپ نے 10 سال گزارے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے زندگی کے آخری ایام تک قرآن نازل ہوتا رہا، تو ابھی تو بہت قرآن نازل ہونا تھا مدینہ کے اندر۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی تک نازل ہو چکی ہے،
پیچھے جو چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی ابھی تک سورہ بقرہ سے پہلے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی ہے اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی پوری کتاب تو نازل ہی نہیں نا ہوئی. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں یعنی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا ریب، ریب جو ہے وہ شک کے معنی میں آتا ہے. ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ نیچے انہوں نے ویکیبلری دی. ٹھیک ہے. ذالکہ کا لفظ تو اب جو ہے وہ مطلب عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن الکتاب کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں کے معنی میں لا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ مثال دی لا علاج. لا علاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا کوئی علاج نہیں. لا جواب، جس کا کوئی جواب نہیں. نہیں کا معنی دیتا ہے لا. لا علم، جس کے پاس علم نہیں. لا تعداد، کوئی تعداد نہیں. تو آپ نے اردو کی ویکیبلری کے ساتھ لنک کرنا ہے قرآن کے لفظ کو. جب آپ لنک کریں گے تو آپ کو معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آلریڈی آپ کے پاس بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے. قرآن مجید کے 60% الفاظ ایسے ہیں جو آلریڈی آپ اردو میں استعمال کر رہے ہیں. 60%، کیونکہ اردو زبان کے سورسز میں سے بہت بڑا سورس عربک لینگویج ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 60% الفاظ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو لنک کرنا ہے آپ نے. تو لا کا مطلب نہیں. ریب، اب یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ذرا مشکل اردو میں استعمال ہوتے ہیں. لا ریب. ٹھیک ہے. لا ریب ویسے عام طور پہ لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں. خدائی لا ریب، وہ خدا جس میں کوئی شک نہیں. تو لا ریب نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک. فی اس میں، فی میں کے معنی میں آتا ہے. فی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا فی الحال، اس حال میں. فی الفور، فوراً. فی الحقیقت، حقیقت میں. فی کا لفظ میں کے معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فی ہی کا مطلب اس. فی ہی اس میں. ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریبہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک شبہ کوئی ڈاؤٹ. فی ہی اس میں. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا شک نہیں؟ اس کتاب کے مضامین میں شک نہیں ہے، کانٹینٹ میں، یا کیا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن نے کچھ دوسرے مقامات پہ اس بات کو واضح کیا کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. کیونکہ مشرکین شک کر رہے تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کو تو کوئی اجمی پڑھا رہا ہے، آپ کو تو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے. یا بعض اوقات کہتے تھے کہ جی جیسے شاعر کا کلام ہوتا ہے آپ بھی شاعری فرما رہے ہیں. معاذ اللہ اس قسم کے مختلف ان کے نظریات تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں سب سے پہلی بات جس شک کی اللہ نے نفی کی وہ شک یہ نہیں کہ اس کے کانٹینٹ میں بھی کوئی شک نہیں. وہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے کانٹینٹ میں، اس کے مضمون میں کوئی شک نہیں، سب سچے مضامین ہیں. اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. کیونکہ جن کی طرف قرآن نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا پوزیشن لی ہوئی تھی کہ وہ اس کا انکار کر رہے تھے، جی نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں. تو اب آپ دیکھیں قرآن نے بات کہاں سے شروع کہاں سے کی ہے. یعنی قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے نا. سورہ فاتحہ تو آپ کہہ لیں کہ ایک پری فیس ہے، مقدمہ ہے. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ بھائی شک کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پکی سچی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات جب بیٹھے گی تو پھر یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت بنے گی. مجھے وہ ایک طالب علم ایک دفعہ کہنے لگا، وہ مطلب اس نے لمبا چوڑا میسج کیا کہ حافظ صاحب اگر قرآن جو باتیں کرتا ہے نا، اگر واقعتاً مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دل میں یقین آ جائے بھائی اس طرح سے قیامت ہے، سارا کچھ یوں ہونا ہے وہ ہونا ہے، نیند ہی نہیں آئے گی رات کو. اگر واقعتاً اس کو سچا سمجھ لیں، سیدھی سی بات ہے، تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے قرآن نے جہاں سے سٹارٹ لیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
وہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ جی شک تو اب دھری بات ہے، ایتھیسٹ پیدا کر رہے ہیں شک سوشل میڈیا کے اوپر، اب دیکھیں ادھر سے ادھر سے بات لے آتے ہیں لمبی چوڑی فہرستیں سوالات کی، وہ ہمیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ خیر بہرحال تو قرآن نے ایک بات کہی ہے، ایک جگہ پہ نہیں 3 مقامات پہ کہی ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن نے کہا کہ بھائی اس جیسا قرآن لے آؤ، لے آؤ، پھر مطلب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم کہتے ہو نہیں اللہ کی طرف سے نہیں، چلو پھر لے آؤ۔ الف لام میم وہی الفابیٹس ہیں، وہی زبان ہے، لے آؤ۔ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے، 1 سورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شک نکالا ہے، چیلنج دے کے شک نکالا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے، اگر یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ ڈیوائن کلام نہیں ہے، تو انسانی کلام تو بڑے بڑے شاعر پڑھیں، بڑے بڑے خطیب پڑھیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑھیں، بڑے بڑے ادیب پڑھیں، عربوں میں بھی کتابیں لکھنے کا رجحان ہے، عربوں میں بھی شاعری کرنے کا رجحان ہے، لے آؤ ایک آیت لے آؤ، لے آؤ، کہہ دو کہ جی یہ قرآن کی مثل ہے، اسی کی جرت کر لو۔ لیکن نہیں، جرت اس دور میں بھی نہیں ہوئی، عربوں میں بھی کسی نے جرت نہیں کی۔ اتنے کھلے اوپن چیلنج کے باوجود بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے جن کی شاعری خانہ کعبہ کے اوپر لکھ کے لٹکائی جاتی تھی، لیکن نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کسی کو شک ہے تو بھائی لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر قرآن جب چیلنج کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ تم بنا کے لے آؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، سارے جنات، سارے انسان، 8 ارب جنات تو خیر کہتے ہیں انسانوں سے بھی زیادہ ہیں واللہ عالم، سارے مل کے بیٹھ جاؤ، لے آؤ سارے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا جہاں کا ٹیلنٹ اکٹھا کر لو یار، دنیا جہاں کا ٹیلنٹ اکٹھا کر لو اور لے آؤ، لے تو آؤ نا، کوئی لے کے تو آئے نا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے اوٹ پٹانگ کوششیں کی، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی۔ ٹرو فرقان آپ سرچ کریں نا، گوگل آ جائے گا آپ کے سامنے۔ اور آپ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب اس نے سورہ فیل بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم ولہو ذنب طویل۔ ہاتھی کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتہ، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی قرآن کا سٹائل ہے، قرآن کی ویکیبلری ہے، بے معنی قسم کا کلام کر دیا آپ نے، قرآن کے سٹائل پہ ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، سورہ فیل ہے ہی قرآن کی ویکیبلری۔ اور القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ایک جگہ سے قرآن کی ویکیبلری اٹھائی، دوسری جگہ سے قرآن کا سٹائل اٹھایا، جوڑا اس کو، اور اس کو جوڑ کے بھی بے معنی کلام، میننگ لیس کلام پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت کے بہترین آدمی، مسیلمہ کذاب کو آپ جا کے گوگل کریں، اس جیسا خطیب نہیں تھا، مطلب اس نے ایک پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ میں نبی ہوں، اور اس وقت وہی سنایا کرتا تھا نا، وہ کہتا تھا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، وہی سناتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بات کا نہیں تھا، اس دور کی عربی سمجھتا تھا۔ خیر بہرحال، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کہیں بھی قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، تو یہاں پہ کیا کہا؟ متقین کے لیے۔ تو ہدایت کے ہم نے کہا تھا 3 معنی ہیں، کیا کیا؟ رستہ دکھانا، تو رستہ دکھانے کے معنی میں پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، سب کو رستہ دکھاتا ہے، یہ بھائی سیدھا رستہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رستہ دکھا دیا، شکر کرنا ہے تو کر لو، کفر کرنا ہے، ناشکری کرنی ہے تو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے رستہ دکھا دیا۔ دوسرا ہے رستے کے اوپر چلانا، ہدایت کا دوسرا معنی ہے رستے کے اوپر چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ رستے کے اوپر کس کو چلاتے ہیں؟ متقی کو۔ تو قرآن کو جو بھی پڑھے گا، قرآن اس کو سیدھا رستہ دکھا دے گا، جو بھی پڑھے گا۔ لیکن سیدھے رستے کے اوپر کون چلے گا؟ یعنی قرآن پڑھ کے عمل کون کرے گا؟
جس کے اندر آلریڈی ایک کوالٹی ہوگی، وہ کوالٹی کیا ہے؟ تقوی۔ عمل بالقرآن کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی عقل ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، فہم ہونی چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ جی سیدھا رستہ کیا ہے۔ وہ قرآن سب کو دکھا دیتا ہے، کافر کو بھی دکھا دیتا ہے، بھائی یہ سیدھا رستہ ہے، کیونکہ وہ کامن سینس کے مطابق ہے، عقل عام کے مطابق۔ لیکن یہ کہ قرآن پڑھ کے میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اس کے لیے آلریڈی میرے اندر ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، اور وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقوی کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف، یعنی ویسے تو بچنا، اس کو ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے، تقوی خیر بہر۔ قرآن جو ہم بات کی تھی جی، اللہ کی طرف سے نہیں، جنہوں نے کہا نہیں ہے، ہاں، انہوں نے کوشش بھی کی، ہاں، اور اس کے دلیل یہ بھی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ لہب اتاری ہے، ہاں، اس ٹائم اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو قرآن ڈسپروو ہو جاتا۔ اللہ نے کہا تھا اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں اور اس کی بیوی کے بھی، تو دونوں مسلمان ہو جاتے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی ایک آگے وہ چیز بھی آ رہی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مول لگا دی۔ اب متقین کی قرآن نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہدن، یہ لفظ بھی ہدایت کے معنی میں، متقی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے دیکھیں نا، متقی، تقوی۔ الذین کا مطلب جو، یؤمنون ایمان سے، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب ان سین، ان دیکھے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے کو تو سارے مانتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اس کا کون انکار کرتا ہے؟ نہ کوئی سورج کا انکار کرتا ہے، نہ کوئی چاند کا انکار کرتا ہے، نہ کوئی اپنے وجود کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو نظر آ رہا ہے، جو مشاہدے میں ہے، جو حس میں ہے، 5 سینسز سے جو آپ کو مل رہا ہے، اس کو تو سب مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا جو نظر نہیں آ رہا، ایسے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب تو خیر ڈارک انرجی، ڈارک میٹر وغیرہ بہت کچھ مانی جا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی کائنات کا، یونیورس کا صرف 4 یا 6% ہے جو آبزرویبل ہے، جو نظر آ رہا ہے، باقی تو سارا ڈارک انرجی، ڈارک میٹر ہے 94%۔ اب تو انسین وہ بھی مان رہے ہیں، سائنس والے بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جا کے اب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں نا تو آپ کو فوراً پرسنٹیج نکال دے گی، 6% سے میرے خیال میں زیادہ نہیں ہے، جس کو وہ 5 سینسز سے جس کا وہ ادراک کر رہے ہیں، 6% سے زیادہ نہیں۔ 94% ڈارک انرجی ہے، ڈارک میٹر ہے۔ اب اسے پوچھیں، کھیلتے رہیں ڈارک انرجی کیا ہے، ڈارک میٹر کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، بس ایمان ہے، بس ہے۔ کیونکہ کیلکولیشن بتا رہی ہیں کہ ہے، نظر نہیں آ رہا، نہ وہ ڈارک انرجی نظر آ رہی ہے، نہ وہ ڈارک میٹر نظر آ رہا ہے ہی ڈارک، کیسے نظر آئے گا؟ سچ ہے، آپ انسٹاگرام پہ لوگ خود سے چیٹ کریٹ کریں، اے آئی چیٹ، کوئی بندہ نے کریٹ کر کے اس کو فیڈ کر دیا کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے، اس کے بعد لوگ آپ جو بھی سوال پوچھیں گے وہ پری ڈیفائنڈ اسی کے مطابق جواب دے گا اس کو۔ تو مجھے پتا چلا، میں نے بھی چیٹ کریٹ کی، تو اس کا خود مجھے میسج آیا کہ آپ کو پتا ہے ڈارک انرجی قرآن کے مطابق سچ ہے آج۔ اچھا، میں نے ایکسپلین کیا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ متقی کی پہلی صفت یہ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ جو ان سین پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہاں ان سین سے مراد کیا ہے؟ ساری بات ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے جو نظر نہیں آ رہی، جنت جہنم پہ ایمان رکھتا ہے جو نظر نہیں آ رہا، رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، اب ظاہری بات ہے رسول اب تو نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان رکھتا ہے، حساب کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، جو ان سین ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں ایمان رکھتا ہے اس پہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کہا ہے کہ بھائی یہ ہے۔ اب کتاب سچ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر یہ سچ نہیں کہہ رہی تو اس جیسی لے آؤ۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سورس آف انفارمیشن ہے ہی نہیں، مطلب میں کہاں سے آ گیا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کروں گا، کہاں جا رہا ہوں، مقصد زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گولے پہ تو موجود ہیں، کدھر سے آ گئے ہیں، کہاں سے انٹری ماری، کہاں سے ایگزٹ ہو رہا ہے۔ تو اب
ایک ہی جگہ سے وہ ریولیشن یا وہی وہاں سے آ رہا ہے نا، تو اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، سائنس آپ کو بتا رہی ہے، ساری بات ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ بگ بینگ تک لے گئے، اس سے پہلے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اچھا چلو ماضی تو آپ کو بتا دیا، آپ مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے. مذہب بتا رہا ہے آپ کو آئے کہاں سے ہو، جا کہاں رہے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو سکون ہی نہیں ملتا، انسان جاننا چاہتا ہے اپنے بارے میں، بھائی کہاں سے آ گیا ہوں کہاں جا رہا ہوں. تو وہ ایک ہی ہے جہاں سے وہ ساری کہانی آپ کو پتہ چل رہی ہے. اگر آپ اس کو ڈینائی کر دیں، آپ کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے، مطلب سائنس آپ کو بتاتی ہے مرنے کے بعد آپ کہاں جا رہے ہو، نہیں. مذہب تو آپ کو بتا رہے بھائی عالم برزخ ہے، یہ وہ، آپ کے پاس کوئی دوسری انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کے دو معنی ہیں، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، بہت اہم اصطلاح ہے، نماز قائم کرنا. ایک ہے اقامت الصلاۃ سے مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں. اچھا مکی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں صیغہ ہے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وذکر اسم ربی صلی، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو وہاں صلی کا لفظ ہے، یصلون اس طرح کے، ویل للمصلین، مسلین. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی. تو اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، یہ قرآن کی اصطلاح، یہ مدنی صورتوں میں نظر آتی ہے عام طور پر. تو اس میں ایک تو جماعت کی نماز اور دوسرا خشوع خضوع، توجہ اور احسان کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی نماز کے ظاہر اور اس کے باطن. ظاہر اس کا یہی ہے ان ٹائم پڑھنا اور وقت کے اوپر پڑھنا اور جماعت کے ساتھ، اور باطن اس کا توجہ کے ساتھ. تو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی رزقناہم، رزق، رزقنا رزق کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، رزق، رازق، رزاق. ينفقون، ينفقون نان نفقہ، انفاق خرچ کرنا، نان نفقہ جو بیوی کو خرچہ دیا جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. یہ دو لفظ ہیں، من اور ما. ٹھیک ہے، من جانب، من جانب فلاں، فلاں کی طرف سے. ٹھیک ہے، منوان. ٹھیک ہے، اور ما، ما تحت، جو نیچے ہے، ماحول جو ارد گرد ہے. ماجرا، کیا ماجرا ہے، ماجرا جو جاری، جو کے معنی میں. تو ما جو کا معنی دیتا ہے، من سے کا معنی دیتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا من اور ما، یہ دونوں کو ملا کے مما بن جاتا ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، وَمِن اور سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تین چیزیں ہو گئیں، ان سین پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے خرچ دیا، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق بھی قرآن کی وسیع اصطلاح ہے، اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، مال بھی ہے، اوقات کار بھی ہے، آپ کی سکل بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. والذین یؤمنون، واو اور الذین جو، اور جو لوگ یؤمنون، یہ پھر ایمان سے، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، بما اس پر، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے. یعنی دو چیزوں کے اوپر، جو آپ کی طرف نازل ہوا، آپ کی طرف کیا نازل، قرآن، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. پہلی کتابیں جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم آخرہ، یہ آخرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم وہ، یوقنون یہ یقین سے، یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انزلہ کا لفظ بھی نازل، شان نزول. ٹھیک ہے، اترنے کے معنی میں. الی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے
طرف، الدائی الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا، مکتوب الیہ، جس کی طرف خط لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، قبل کا، آپ سے پہلے، نماز سے قبل، قبل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قبل استام، کھانے سے پہلے، قبل الکلام، کلام سے پہلے، یوقنون، یقین، یقین محکم، یقین کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، وہ لوگ، اب یہ وہ کون ہے؟ اولئک دوست، کون سے؟ یہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، کتنی ہیں؟ 5، کتنی ہیں؟ 5، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھا کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور 5واں آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ متقی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے۔ سورہ فاتح میں کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت مل گئی ہے؟ جو دعا آپ نے مانگی تھی وہ دعا پوری ہو گئی، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر یہ 5 صفات ہیں آپ کے اندر، آپ اندیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، جو آپ کے فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، جو ہمارے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ ہدایت پر ہیں۔ اب لوگ کہتے رہیں کہ آپ گمراہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اور دوسرا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ مفلح، فلاح سے، فلاح پانے والے، سکسیسفل۔ جی، اس میں تقریباً 5 میکروز ڈسکس کیے گئے، پر اگر ہم دیکھیں تو ایمان کے اندر تو کافی ساری اور چیزیں بھی آتی ہیں، اگر مائکروز میں جائیں تو کیا وہ اس کے جب یہاں پہ قاعدہ بیان کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس میں تحت پر، جب ہم باقی میکروز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ سارا پھر اس کے میکروز، ظاہری بات ہے وہ مطلب کمپریہنسو ہے نا، وہ جامع بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اولئک هم المفلحون، مفلحون کا لفظ بھی اردو میں جیسے فلاح و بہبود، فلاح، ویلفیئر کے ادارے، ٹھیک ہے، فلاحی ادارے، ٹھیک ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں۔ کامیابی کا ایک معیار ہمارے یہاں دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں۔ چلیں بہرحال اب ہم اس کو ذرا سلائیڈ سے دیکھ لیں، اور تھوڑی سی ہم جو ہے نا وہ اس میں ایکٹیویٹیز بھی اپنی دیکھ لیں۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے کہا کہ جی ان کا معنی جو ہے وہ بیان کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کاوش کی ہے۔ الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب جبریل، میم کا مطلب محمد، لیکن بہرحال یہ اندازے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ تو لا ریب کتاب کس معنی میں ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ کس اعتبار سے شک نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اس میں ایک تو یہ قرآن مجید کی آیت ہم نے دیکھی، کل ان اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائیں جن و انس، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پہ کہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں، لا یاتون بمثل، نہیں لا پائیں گے سارے مل کے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، سپورٹر ہو جائیں، نہیں لا سکتے۔ تو یہ چیلنج ہے نا، بہت کھلا چیلنج ہے بھئی، 8 ارب وہ سارے بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آتھرشپ، مطلب اپنی تصنیف ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلی، آپ ان سے کہہ دیں 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی، پورا قرآن نہ صحیح 10 صورتیں لے آؤ۔ مفتریات، تم بھی گھڑ کے لے آؤ، تمہارے پاس بھی زبان ہے، تمہارے پاس بھی قلم ہے۔ ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنے ساتھ بلا لو، پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دعویٰ کر دیا نا بھائی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو بس لے آؤ۔ پھر اللہ نے بھی ایک چیلنج دے دیا بھائی، ایک مطلب کرائٹیریا دے دیا نا، اگر تم لے آؤ تو بس ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن نے تو بہت سمپل رکھا اس کو۔
ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، یہ وہی شک والی بات، کس میں شک ہے؟ اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، ایک اس جیسی ایک صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ اخلاص، بہت چھوٹی چھوٹی سی، والعصر، 3 آیات کی صورتیں لے آؤ، وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملانا، ملا لو جو بھی تمہیں سپورٹر ملتے ہیں اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی کتاب ہدایت ہے، ایک تو یہ ہے کہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسرا یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی، اس کے ہدایت کے درجات ہیں، ایک ہدایت کا درجہ ہے کہ یہ رستہ دکھاتی ہے، اس معنی میں یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور ایک ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھے رستے پہ آپ کو چلا دیتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو سیدھے رستے پہ چلاتی بھی ہے، عمل بھی کرواتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ایک پری کوالیفیکیشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ، کیا وہ 5 کوالٹیز ہوں آپ کے اندر، پھر یہ قرآن آپ کو عمل پہ لے جاتا ہے، یعنی پھر آپ کو عمل کرنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا، سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، از خود انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کا عمل ایسا ہوتا تھا نا، وہ ہم نے روایتیں پڑھی کہ وہ ان کو تو بریکیں لگانی پڑتی تھی، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا کہ بھائی بس اتنا نہیں، بہت ہو گیا۔ نیکسٹ ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا، ایمان کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو مطلب ٹیسٹیفائی کرنا، اس کو ویریفائی کرنا اپنے قول سے اپنے عمل سے، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، میں زبان سے بھی کہتا ہوں یہ سچ ہے، یہ حق سچ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، میں زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے عمل سے بھی ثابت کروں، یہ ایمان ہے، صرف زبان سے نہ کہوں، ٹھیک ہے، عمل سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخرت نہیں ہے، قبر نہیں ہے، اور زبان سے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ پھر ایمان جو ہے نا وہ والا نہیں ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ تو ایمان بالغیب، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان بالغیب، ان سین پہ بھی، کیونکہ جو تو نظر آ رہا ہے اس کو تو سارے مان رہے ہیں، تو ان سین پہ ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے یار انگلی پکڑا دو، اس کے بعد سب کچھ کھول دیں گے، نظر آئے گا، لیکن وہ جو انگلی پہلی دفعہ پکڑانی ہے نا تو وہ بلائنڈ فالوئنگ ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ بلائنڈ فالوئنگ ہے، یعنی ایک دفعہ ٹرسٹ اور اعتماد کر لو، آنکھیں بند کر کے، اس کے بعد تمہاری بند آنکھوں سے سب کچھ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا، اپنے انبیاء کو دکھایا، ایسا نہیں کہ کوئی دکھانے کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اپنے بندوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب سے مراد ان دیکھے، ان سین کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، اور ان سین میں کیا ہے؟ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، حشر نشر ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ اقامت الصلاۃ کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی ایمان بالغیب نیکسٹ کوالٹی کیا تھی؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور احسان کی کیفیت، احسان کی کیفیت سے کیا مراد؟ خشوع خضوع کے ساتھ، یہ اقامت الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان چیزوں کے رعایت رکھتی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اول وقت میں جماعت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، تو یہ نماز قائم کرنا ہے، یہ نماز پڑھنے سے اگلا درجہ ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، اور نیکسٹ تیسری کوالٹی اللہ نے کیا بیان کی؟ متقین کی، خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور رزق میں کیا ہے؟ انسان کا مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد کو بھی سیدھے کام پہ لگانا، ٹھیک ہے، انسان کی صلاحیت بھی ہے، اور انسان کے اوقات کار، ضروری نہیں مال ہی خرچ کرے، اللہ نے اگر کوئی وقت دیا ہے تو تھوڑا سا وقت لگا دے دین کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو سیدھا رستہ بتا دینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں،
اور اس کے بعد کیا ہے، پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص دور میں آ کے انسانوں کو کے بارے میں جانا کہ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان سے رابطے میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے بندوں سے رابطہ رکھا ہے، کتابوں کے ذریعے سے. یہ بات ہے اصل میں، یہ ایک تسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا نا، کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کو پہلی دفعہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں رسول ہوں. ایک تسلسل ہے، مجھ سے پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے. تو پہلی دفعہ ہوتا تو پھر تو کوئی حیرانی پریشانی کی بات تھی. تو جا کے پوچھ لو، یہود سے پوچھ لو، نصارہ سے پوچھ لو، ان کے اندر انبیاء رسول آتے رہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو گئی ہو. جو مشرکین کو جو ہے وہ بڑا حیرانگی ہو رہی تھی کہ جی یہ کیا ہو گیا. تو آخرت پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے، ایک ایمان ہے اور ایک یقین ہے. تو یقین کنوکشن یعنی دل سے یقین رکھنا کسی چیز کے اوپر ہے. تو نیکسٹ چیز کیا، ہدایت یافتہ. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 کوالٹیز والوں کو کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہے، گائیڈڈ پیپل ہے، ان کو ہدایت مل گئی ہے. ان کی سورہ فاتحہ میں جو دعا تھی وہ اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والے، پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے. یہی ہے کہ ہم نے ان صفات کے اوپر اپنے آپ کو کیا ہے، مطلب کوشش کرنی ہے کہ ان کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے نا. یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میرے اندر یہ صفات ہیں، نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو مزید پالش کریں، نہیں ہے تو وہ پیدا کرنی ہے. بس یہی ہے قرآن کا اصل مقصد، تو یہی ہے. تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب یہی لوگ ہیں، سکسیسفل یہی لوگ ہیں. سکسیس کا جو کرائیٹیریا قرآن کا وہ یہی ہے، یہ 5 صفات ہیں تو یہ سکسیسفل کامیاب ہے، دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب. ٹھیک ہے، وہی 5 صفات، بس یہ مطلب یہ یاد ہونی چاہیے ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر. اور فنگر ٹپس پہ تبھی ہوں گی جب ہمارے عمل میں آئیں گی، اصل بات ہی. چلیں جی خیر، ہم نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے اگلی آیات کو. تو اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا اس کی طرف آ جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کی طرف. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان کیا تھا، پتہ نہیں لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ یہ ایکٹیویٹیز ضرور کروانی ہے آپ لوگوں سے. آپ کریں نہ کریں، ہم نے آپ سے کروانی ہے. یا آپ کلاس چھوڑ جائیں گے یا آپ جو ہے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن تھوڑا تھوڑا دین کے اوپر ایک دم سے عمل جو ہے نا وہ جتنی تیزی سے ہوتا ہے، جوش سے ہوتا ہے، پھر اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن مقصد ہماری کلاس کا عمل بالقرآن ہے، یہ بات کلیئر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ مولوی بہت پیدا کر دی ہماری سوسائٹی نے، صحیح بات ہے، مدارس نے تھوڑے مولوی پیدا کر دیے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی شکایت لوگوں کو کیا ہے؟ علم ہے، عمل نہیں. تو 25 100 ایسے تیار ہو جائیں تو کیا فائدہ اس کا کہ لوگ کہیں کہ جی علم ہے عمل کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا علم ہو، چھٹانگ بھر علم ہو، من بھر انسان کا عمل ہو، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ من بھر علم ہو اور چھٹانگ بھر عمل ہو. تو خیر بہرحال، تو اگلے ہفتے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایک نماز دن میں فجر کی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے، کوئی ایک نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، کیا کرنی ہے؟ قائم کرنی. نماز تو ہم آلریڈی پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز کوئی روزانہ، یعنی کوئی ایک آدھی نماز ایسی ہو جسے ہم کہیں یار میں نے پڑھی نہیں، میں نے نماز قائم کی ہے، یعنی اول وقت میں ادا کی ہے جماعت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ. شعور سے کوشش کی ہے کہ یار نماز جو ہے نا میں توجہ کے ساتھ ادا کروں. اور وہی نماز زندگی میں تبدیلی لاتی ہے. ورنہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک روٹین کی نماز تو چل رہی ہے، اسے فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن لائف میں کوئی چینج آئے تو نہیں، لائف میں چینج اس طرح سے نہیں آتی. وہ جب توجہ والی احسان والی نماز ہوگی نا، اور اس میں ایک کام اگر کر لیں، مطلب اس کو مزید تھوڑا سا اگر میں آسان کروں نا، کسی ایک نماز میں بھلے سنتوں میں کوئی روزانہ ایک سجدہ ایسا ہو جو 5 منٹ کا ہو.
بس اتنا بھی کر لینا، آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک راستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ روزانہ دن میں کسی بھی نماز میں ایک سجدہ 5 منٹ کا کریں، کم از کم 5 منٹ کا، 10 منٹ کر لے تو یار بہت بڑی بات ہے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیے گا، لیکن 5 منٹ سے شروع کریں اور آپ فرق محسوس کریں گے اپنی نماز میں، بے شک ایک ہی تسبیح دہراتے رہیں۔ تو ایک یہ ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے اقامت صلاح کی طرف جانا ہے، نماز پڑھنے سے ہم نے نماز قائم کرنے کی طرف جانا ہے۔ دوسرا ہم نے آج پڑھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کچھ نہ کچھ 5-10 روپے بہت بڑی بات ہے، اتنا بھی خرچ کر دیں، خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ضروری نہیں بڑی رقم خرچ کریں، کسی کو کوئی مشورہ دے دیں، کسی کو کوئی تھوڑا سا وقت دے دیں، کوئی پریشان بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ کوئی ہنسی مزاحی کر دیں، خوش ہو جائے گا۔ لوگوں میں آج کل سٹریس اتنا زیادہ ہے، صحیح بات ہے، ہر بندہ ڈپریس ہے بیچارہ، پریشان ہے، تو بیٹھ کے 2-4 اس کے ساتھ ہنسی مزاح کی باتیں کر دے، وہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملنا، کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خیر بہرحال، تو جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس میں سے خرچ کریں، 2-4 منٹ کسی کو دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہم نے کہا کہ رات سونے سے پہلے ہم یہ بھی ایکٹیویٹی میں لے کر آئیں، رات سونے سے پہلے دیکھ کے بھلے پڑھ لیں، انشاءاللہ سے 1 آدھ مہینہ آپ دیکھ کے پڑھیں گے نا، اپنے موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت اچھے اچھے قرآن مجید آپ کو گوگل پلے اسٹور سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 آیات ہیں، رات سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں، تو آپ اس کی برکات بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ سے۔ ہاں، پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ایکٹیویٹیز بتائی تھی کہ اے آئی اور گوگل امیجز، آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کی ایپ آ گئی ہے، بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک اب تو انہوں نے وہ ایکس والوں نے بھی نکال دیا گروپ کے نام سے۔ تو قرآن مجید کی آیات کو ویژوائز کریں، اب جیسے دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے کچھ امیجز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں کچھ آیات کے حوالے سے نا، ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر رہے ہیں۔ اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی مسجد ہو، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، تو میں ایسی امیج نکال لوں گا۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ویژوائز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سلائیڈز ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں، کس لیے شیئر کرتے ہیں؟ یہ پاور پوائنٹ میں بھی اور پی ڈی ایف میں بھی، آپ اس کو لیں اور اس میں اپنی امیجز ڈالیں۔ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ اس کو فیس بک پہ لگائیں پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ریلیٹ کر پائیں گے نا ایک اور طرح سے، قرآن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بنے گا، ایک تعلق بنے گا۔ مالک یوم الدین، آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آ رہا ہے؟ اس کانسیپٹ کو پرامپٹ انجینئرنگ کے ذریعے سے آپ اے آئی کو کہیں کہ آپ کو کوئی امیج بنا کے دے، وہ امیج آپ اس سلائیڈ میں لگائیں، آپ ریلیٹ کر پائیں گے، آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی بنے گی نا، قرآن کے ساتھ ایک تعلق کا ایک اور نیا لیول، ایک نئی ڈائمینشن اس کو پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا امیج ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آلمز گیونگ کی، کوئی لوگوں کو کھانا کھلانے کی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ لگائیں گے۔ پھر ایک اور کیا جا سکتا ہے، اگر اپنی امیجز لگائیں، مطلب خاص طور پہ جن لوگوں کو ہم نے کہا تھا ذرا یہ ایڈکشن ہے یوتھ میں، خاص طور پہ ہمارے ایڈکشن زیادہ ہو گئی ہے نا، یہ پکس وغیرہ لینے کی، سیلفیز لینے کی، تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی وہ ڈیرنگ سیلفی، یہ وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ جائیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نماز پڑھتی لے لیں، سجدہ کرتی لے لیں، تسبیح کرتی لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی اس کے اندر لگائیں، اپنی سلائیڈز کے اندر لگائیں، اپنی پرسنل سلائیڈز بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈائری کے اندر جو ہے یہ تو ویژوائز کریں، یعنی قرآن کو ویژوائز کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب کوئی سوال ہو تو کر لیں، میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔